اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کے 8ویں پارے میں پہلا پیغام جس کا انتخاب کیا گیا، سورہ مبارکہ انعام کی 120 نمبر آیت، جس میں خداوند متعال ہمیں یہ حکم فرما رہا ہے کہ کسی بھی گناہ کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ گناہ آشکار ہو، اعلانیہ ہو یا مخفی ہو۔ ارشاد ہوا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، واضح، ظاہر بظاہر، آشکار اور چھپے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں معصیت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن الشاہد هو الحاکم، کیونکہ جو چھپ کر گناہ کرتے ہو اس حالت میں گناہ کا گواہ اور شاہد وہی ذات ہے جس ذات نے اس گناہ کے متعلق حکم صادر کرنا ہے، یعنی خداوند متعال کی ذات ہمارے ظاہر و آشکار کو بھی جانتی ہے، ہمارے پنہا اور چھپے ہوئے تمام معاملات کو بھی جانتی ہے۔ لہذا قرآن مجید نے ہمیں ظاہری اور چھپ کر ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ 8ویں پارے سے دوسرا پیغام جس کا انتخاب کیا گیا، خداوند متعال نے مؤمنین سے کہا، بلکہ خطاب سب کے لیے ہے لیکن بالخصوص مؤمنین کے لیے۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ انعام کی 121 نمبر آیت میں کہ تم ہمیشہ رزق حلال کھاؤ۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ایک انتہائی معاشرتی معاملے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ معمولاً دکان پر تشریف لے جاتے ہیں، مرغ کا گوشت آپ نے لینا ہوتا ہے، معمولاً دیکھا جاتا ہے کہ ذبح کرنے والے ذبح کے قواعد سے ناواقف ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، بعض مراجع کے نزدیک تو حتیٰ اس کا اہل تشیع میں سے ہونا ضروری ہے۔ اب چونکہ عموماً حکم بازار مسلم کے حوالے سے صادر ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو مسلمان ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ اسے قبلہ رخ ہونا چاہیے، تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ مرغ کو ذبح کرے تو اس وقت تکبیر کا پڑھنا ضروری ہے، اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر وہ پوری سورۃ الحمد بھی پڑھ دے لیکن اللہ اکبر نہ کہے، یا اللہ اکبر تو کئی مرتبہ کہے لیکن قبلہ رخ مرغ نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ ذبیحہ حرام ہے۔ مت لیجیے ایسا ذبیحہ، اور ذبیحہ لینے سے پہلے دکاندار کو متوجہ کیجیے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر کہا خبردار ایسی چیز کو مت کھاؤ کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ کے ذکر کے علاوہ اسے ذبح کیا گیا ہو۔ یہ فسق ہے، یعنی یہ چیز اطاعت خداوند متعال سے خارج ہے، نکلی ہوئی ہے، اس سے منع فرمایا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی گرامی اسلام کے پیغامات میں بعض جگہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر تمہاری غذا پاکیزہ نہیں ہے یا ذبیحہ پاکیزہ نہیں ہے تو تمہارے کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ فرمایا نعم کل مائدۃ لم یذکر بسم اللہ علیہا، ہاں اگر کوئی غذا ایسی ہو کہ اس کے اوپر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو یأکل الشیطان معہم، تو کھانے والے کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، اور نہ صرف شیطان شریک ہو جاتا ہے بلکہ یرفع اللہ البرکۃ عنہا، خداوند متعال اس دسترخوان سے برکتوں کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غذا اچھی ہے
لیکن بیماریوں کا شکار ہیں۔ ہمیں اپنی غذا کی کیفیت کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ کس طریقے سے اسے ذبح کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اسے استعمال کیا جاتا ہے، پکانے والے ہاتھ کیسے ہیں، پکانے والے برتن کیسے ہیں، کہیں کوئی غصبی ہونے کا شائبہ نہ ہو، اللہ کے نام کے بغیر کہیں ذبح نہ کیا گیا ہو، قبلہ رخ کے بغیر کہیں ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو صادق و امین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ صرف اس غذا میں شیطان بھی کھانے میں شریک ہے بلکہ اس غذا سے برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ تیسرا پیغام سورہ مبارکہ انعام کی 136 نمبر آیت، اس میں اشارہ ہوا کہ اے لوگو خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ، جاہلانہ رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ آج ہم معاشرتی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی محافل میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے عقد و مجلس کی محافل میں بعض اوقات ایسی رسومات ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک عام سفید پوش شخص کے لیے ان پروگراموں کو منعقد کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ مشرک لوگ جب زراعت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، جانوروں کو چراگاہوں میں لے جاتے ہیں تو اس میں سے وہ سب کی سب چیزیں تو خداوند متعال نے پیدا کی ہیں، وہ اپنے گمان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے۔ یہ بھی مکتب توحیدی کے مخالف فکر ہے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہمارے بتوں کے لیے مال ہے وہ خدا کو نہیں پہنچے گا، اور جو خدا والا ہے وہ ہمارے بتوں کے لیے کمی کا شکار بنے گا، ان کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ تم ان خرافات میں کچھ حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہو، کچھ اپنے معبودوں کے لیے قرار دیتے ہو، بتوں کے لیے قرار دیتے ہو، اور یہ خیال کرتے ہو کہ وہ حصہ خدا کو نہیں پہنچے گا، وہ والا حصہ بتوں کو نہیں پہنچے گا۔ یہ خرافات ہیں، یہ انتہائی برا حکم ہے۔ ساء ما یحکمون، یہ رفتار برہان عقلی کے خلاف ہے، بغیر کسی دلیل کے ہے، یہ خرافات ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ مومن اپنی قرآنی زندگی میں اس بات کا معتقد ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا مومن کی کامیابی بھی اسی چیز میں ہے کہ وہ ان خرافات میں نہیں پڑتا، ان چیزوں میں نہیں پڑتا۔ ہم بعض اوقات اپنے دسترخوانوں میں دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں رکھ کے ان کی نسبت مختلف چیزوں کی طرف ہوتی ہے۔ اگر اس اعتبار سے ہو کہ یہ فلاں کی یاد میں پکائی گئی ہے، مثلا نمکین کھانا بنایا گیا ہے ہماری والدہ کو پسند تھا، میٹھا کھانا بنایا گیا ہے ہمارے والد کو پسند تھا، مثلا من باب المثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو اس کے کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ایک چیز کو تقسیم کر دینا کہ یہ فقط اس کے لیے ہے اور یہ فقط فلاں کے لیے ہے۔ اب میں بالکل واضح الفاظ میں عرض نہیں کر رہا، صاحبان عقل اس چیز کو پہچانیں کہ جو ہمارے ہاں بھی بعض اوقات ایسی خرافات ختم و درود کے دسترخوانوں میں، نیاز کے دسترخوانوں میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور اس تک پہنچانے کا ذریعہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ہم شفیع قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا ان خرافات سے بچنا قرآنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے، یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارے تو اسے ان خرافات سے بالا تر ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ چوتھا پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا 8ویں پارے سے، جس کا انتخاب کیا گیا آج کے معاشرتی مسائل میں، وہ بھی مسئلہ بہت گہرا ہے۔ ہم ہر روز ایسے مسائل سے
روبرو ہوتے ہیں۔ خداوند متعال نے اولاد کی ہر قسم کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے۔ اولاد کا رزق، ان کا بڑا ہونا، ہر قسم کا رزق محدود نہیں ہے کھانے پینے تک۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ جو اولاد تمہارے پاس ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقہم وایاہم، اپنی اولاد کو تم تنگ دستی کے خوف سے کہیں قتل نہ کر دو۔ تنگ دستی کا خوف باعث نہ بنے کہ تم اپنی اولاد کو ختم کر دو، انہیں قتل کر دو۔ ہم نے تمہاری اور ان کی روزی اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو پس یہاں دنیا میں لانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، تمہیں صرف ایک واسطہ قرار دیا، اور دنیا میں جب اولاد آ گئی ہے تو اللہ نے تمہارا رزق بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تمہاری اولاد کا رزق بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ توکلت علی اللہ، اللہ پر متوکل رہو۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے نفس نفسی کے عالم میں بہت سے غریب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے قریب نہیں ہیں، قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کرتے، مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ رزق اللہ کے ذمے ہے، لہٰذا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند متعال نے جو چیز اپنے ذمے لی ہے اس چیز کے حصول میں تعجب ہے حضرت انسان پر کہ جو اللہ کے ہاتھ میں چیز ہے اس چیز کے حصول میں انسان اپنی زندگی کے 23 گھنٹے سے زیادہ صرف کرتا ہے، اور جو چیز ہمارے ذمے لگائی ہے اس کے لیے ہم کم ترین وقت دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ذمے عبادت لگائی، رزق اپنے ذمے لگایا، اگرچہ رزق کا حصول بھی عبادت ہے، لیکن عمومی معانی میں جب ہم رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں تو اسے عبادت سے بالا تر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نیتوں پر اس چیز کا انحصار ہے کہ رزق کی تلاش میں بھی یہ نیت کی جائے کہ یہ بھی اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ پس چوتھا پیغام یہ ملا کہ رزق کے خوف سے کسی کو قتل کرنے کی قرآنی زندگی میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ پانچواں پیغام قرآن مجید میں 8ویں پارے سے جس کا انتخاب کیا گیا، سورہ مبارک انعام کی 141 نمبر آیت، جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ خداوند متعال نے حضرت انسان کو مختلف ذمہ داریوں سے نوازا، یہاں پر ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ یاد کیا جن کے ہاں زراعت ہوتی ہے، گندم اٹھاتے ہیں، جو اٹھاتے ہیں، باغات کے پھلوں کو اتارتے ہیں۔ تو خدا نے فرمایا کہ جب گندم کو اتارو، اکٹھا کرو، اس کو کاٹو، تو پہلے حصہ نکالو جو تمہارے ذمے ہے، جو زکوٰۃ بنتی ہے اسے پہلے نکالو، پھر گندم لے کر اپنے گھر کی طرف جاؤ۔ باغ کے حوالے سے، کھجور کے حوالے سے، کشمش کے حوالے سے جو شرعی ذمہ داری ہے اسے پہلے پورا کرو، باقی فصل جو ہے اسے بعد میں تم اپنی تحویل میں لو۔ لہذا فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، خداوند متعال کا حق اپنی محصولات میں سے اسی وقت ادا کرو جب انہیں اتارتے ہو، جب کاٹتے ہو، جب اتارتے ہو، یوم حصادہ، جس دن اسے تم نے جدا کیا ہے، زمین سے اٹھایا ہے، گندم درخت سے اتارا ہے، کھجور ہے، جو کشمش ہے، لہٰذا پہلے الہی حق کو ادا کرنا ہے، پھر گندم لے کر گھر جاؤ۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو۔ خداوند متعال ہم سے اگر مانگتا ہے تو حساب کتاب کے ذریعے سے مانگتا ہے، حساب کتاب سے اوپر دو گے تو وہ تمہاری ایک اضافی خوبی شمار ہوگی، وہ تمہیں فاضل ملے گا، وہ تمہیں فضیلت ملے گی، وہ تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ لیکن اگر حساب کتاب کے بغیر جو مال دے رہے ہو وہ حساب کتاب سے بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو،
لیکن واجب کی نیت نہیں کی تو واجب اپنی جگہ پر باقی ہوگا، اور جو بہت زیادہ دے دیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واجب کو چھوڑ کر تم ایک فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس وقت مستحبات واجبات سے ٹکرا جائیں تو ان مستحبات کے ذریعے سے قربت خداوند متعال کا حصول ناممکن ہے۔ لہٰذا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسراف اگر کرتے ہو تو اس سے برکت کم ہو جاتی ہے۔ انما الاسراف قلت البرکہ، یاد رکھو اگر اسراف کرو گے تو برکت کم ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ کے مال کو اسی راستے پر خرچ کرو جس راستے پر اور جس طریقے سے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چھٹا پیغام 8ویں پارے سے سورہ مبارکہ انعام کی 162 نمبر آیت، ارشاد ہوا کہ تمہارے تمام کام اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہونے چاہیے۔ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ظاہر ہے اس آیہ مجیدہ کا مخاطب ہستی سب سے پہلے رسول گرامی اسلام ہیں، پھر ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور اس کے بعد مومنین ذوی الاحترام ہیں۔ سب کو مخاطب کیا، تمہاری نماز، تمہاری عبادتیں، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ لہٰذا جب تم اللہ کی نیت سے اسے انجام دیتے ہو تو پھر تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ جب سونے لگو تو کہو کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اپنے بدن کو آرام پہنچانے کی نیت سے سو رہا ہوں۔ رسول گرامی اسلام نے حضرت ابو ذر علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا ذر لیکن لک فی کل قوم فی کل شیء نیت صالحہ حتی فی النوم والعقل۔ اے ابو ذر، تمہیں اپنے ہر کام میں پاک نیت کو مد نظر رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی، کھاتے ہوئے بھی، کھانا کھا رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، تاکہ میرے جسم کو ایسی قوت حاصل ہو کہ جس قوت کے بدلے میں، جس قوت کی موجودگی میں میں خداوند متعال کی بہتر عبادت کر سکوں۔ تو یہ مماتی، مرنا، جینا، پڑھنا، عبادت کرنا، نماز کی ادائیگی سب اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ 7واں پیغام 8ویں پارے سے خداوند متعال نے حضرت انسان کو وسوسے سے بچنے کا حکم دیا۔ وسوسہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر خدا نہ کرے انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو نہ صرف اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے بلکہ وہ دوسروں کی زندگی کو بھی نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، دوست بھی پریشان ہوتے ہیں، احباب بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا خداوند متعال نے سورہ مبارکہ اعراف کی 17ویں آیت میں ہمیں اس جانب متوجہ کیا کہ تمہیں شیطان کے وسوسے سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے خداوند متعال کے سامنے جسارت کرتے ہوئے خدا سے یہ کہا ہے کہ میں اے اللہ تیرے خالص بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالوں گا۔ کہا شیطان نے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ میں ضرور آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور اے اللہ ان میں سے بہت کم بندے ہوں گے جو تیرے شاکر ہوں گے۔ یعنی بڑی ڈٹھائی کے ساتھ جسارت کرتے ہوئے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے اکثر بندوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لہٰذا یاد رکھیے، ابلیس کے وسوسے سے اگر بچنا ہے تو پھر الہی راستے کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا، اور اسی کے ذریعے سے شیطان کے وسوسے سے بچا جا سکتا ہے۔ 8واں پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا۔ قرآن مجید نے کہا کہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر، روحی طور پر، بدن کو بھی، روح کو بھی
ڈھانپ کر رکھو، اسے برہنہ ہونے سے بچاؤ۔ اور اس کے لیے خداوند متعال نے ہمیں سب سے پہلی نشانی بتائی کہ جب ہم نے حضرت آدم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، جناب حوا سلام اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ بہشت میں تھیں، تو ہم نے ان کو لباس عطا کیا جن کے ذریعے سے وہ اپنی عورتین کو اور اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے تھے۔ شیطان یعنی ابلیس ان کے ارد گرد اس طریقے سے وسوسے ڈالتا تھا اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ جتنا بھی وہ اس سے بچتے تھے، اس کے باوجود ایک موقع ایسا آیا کہ آدم اور حوا کا لباس ان کے بدن سے جدا ہو گیا، اور آدم اور حوا مجبور ہوئے کہ فوری طور پر وہ درخت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپیں۔ سورہ مبارک اعراف میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطان کا ہدف یہ ہے کہ وہ انسان کو برہنہ کر دے۔ فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِیَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان مسلسل وسوسے ڈال رہا تھا تاکہ وہ انہیں مجبور کرے، اس چیز پر آمادہ کرے کہ وہ اس چیز کو آشکار کر دیں جس چیز کو چھپانے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت جس سے خداوند متعال نے انہیں کھانے سے روکا تھا، اور جناب آدم و حوا کے ذہن میں یہ تھا کہ کیوں روکا گیا ہے، اس کے بارے میں شیطان نے ان سے کہا کہ اس لیے روکا گیا ہے کہ اگر تم اس درخت کے پھل کو کھاؤ گے تو پھر تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے او تکون من الخالدین، یا ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اب دیکھیے حضرت آدم انسانوں کے باپ ابو البشر، وہ بھی شیطان کے اس دھوکے میں گویا کہ آ گئے، اور ان سے ترک اولا ہوا کہ انہوں نے فرشتہ بننے کی خواہش رکھی یا ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہوئے انہوں نے درخت سے پھل کھا لیا۔ آدم و حوا کا پھل کھانا تھا کہ ان کا لباس ان کے تن سے گر گیا، اور وہ مجبور ہوئے کہ وہ پتوں کے ذریعے سے اپنے بدن کو ڈھانپیں۔ لہٰذا اس کے اگلے حصے میں سورہ مبارک اعراف ہی کی 21ویں آیت میں تسلسل کے ساتھ ارشاد ہوا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا، یواری سوآتکم، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے شرمگاہوں کو چھپاؤ، جن چیزوں کو چھپانا ضروری ہے انہیں چھپاؤ، وریشا، اور اپنے آپ کو تم آرائش دو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خیر، اور یہ بھی یاد رکھو ظاہری لباس بھی خیر ہی خیر ہے، اور تقویٰ کا لباس بھی تمہاری روح کے لیے خیر ہے۔ خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان لوگوں کے لیے جو متذکر ہوتے ہیں، جو اس حقیقت کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو ہمیشہ حق کو حقیقت کے متلاشی اور حق کو حقیقت کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان آیات کے ذریعے سے ایک مومن کو یہ نشاندہی کی گئی، یہ پیغام دیا گیا، یہ رہنمائی کی گئی کہ مومن کو اپنے ظاہری بدن کے لیے بھی اور اپنی روح کے لیے بھی ہمیشہ لباس کو آمادہ رکھنا ہے۔ 8ویں پارے سے 9واں پیغام خداوند متعال نے ہمیں دیا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر آتا ہے تو اسے بہترین حالت میں آنا چاہیے۔ سورہ مبارک اعراف کی 31 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جس وقت تم مسجد میں آؤ، جس وقت تم نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ، جس نماز کے لیے بھی، جس مسجد کے لیے بھی، تو اپنے آپ کی آرائش کرو۔ زینت مادی و معنوی، ہر قسم کی زینت، مکان، مکانیت، جہاں تم جا رہے ہو اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو بس خداوند متعال نے اپنی عبادت کے لیے بھی انسان سے ایک خاص حلیے میں آنے کی تاکید فرمائی۔ مسجد میں آتے ہو تو پاکیزہ لباس، معطر ہو کر آؤ۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من ذالک التمشط
عند کل صلاۃ، امام علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر جو ہیں نماز کو شروع کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو سنوار کر آنا چاہیے، کنگھی کر کے بالوں کو صحیح طریقے سے بنا کر۔ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ نبی گرامی اسلام کے اگر دروازے پر دستک ہوتی تھی تو آپ دروازے پر جانے سے پہلے اگر آپ کے پاس قریب میں آئینہ موجود نہیں ہوتا تھا تو حتیٰ پانی کے اندر، پیالے میں، کاسے میں، جس چیز میں پانی ہوتا تھا اس میں اپنے چہرے اقدس کو ایک دفعہ دیکھتے تھے اور اس کے بعد دروازے پر جایا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکعتان یصلیہما معطر، وہ 2 رکعتیں جنہیں انسان عطر کے ساتھ پڑھتا ہے، اپنے بدن پر خوشبو لگا کر پڑھتا ہے، افضل من 70 رکعہ یصلیہما غیر معطر، ان 70 رکعات سے افضل ہیں جو بغیر عطر کے پڑھی ہیں۔ اللہ اکبر! معطر ہو کر جانا چاہیے، صاف ستھرے لباس میں جانا چاہیے۔ ہم معمولاً دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیاوی کاموں کے لیے تو بہترین لباس پہن کر نکلتے ہیں، لیکن اگر مسجد بالخصوص ان کے گھر کے قریب ہے تو انتہائی سادہ لباس میں مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر ائمہ فرما رہے ہیں صاف ستھرے ہو کر آؤ، معطر ہو کر آؤ، تمہیں اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ 10واں اور آخری پیغام آج کی گفتگو کے حوالے سے، قرآن مجید نے سختی کے ساتھ مومنین سے کہا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ اگر اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ گے تو ایسی صورت میں تم گویا کہ بہشتی بن جاؤ گے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ اعراف کی 43 نمبر آیت میں بہشتیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، جنت میں رہنے والوں کے اوصاف بیان فرمائے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اگر جو بہشتی لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کینہ و حسد ہوگا تو وہ بھی ہم نکال لیں گے۔ یعنی بہشتیوں کی خوبی یہ بیان کی کہ اول تو بہشتی خود پاک و پاکیزہ ہو کر آئے، لیکن اگر کہیں کینہ، کہیں حسد، کوئی اس قسم کی چیز اس میں پائی جاتی ہے تو وَنَزَعْنَا، خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ہم اسے صفا بخشیں گے، ہم اسے پاکیزہ کر دیں گے، ہم اس کی کینے کو نکال دیں گے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا من شیعتنا من سلمت قلوبہم من کل غش و دغل، فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ تو وہ ہوتے ہیں جن کے دل ہر قسم کے کینے اور فریب سے خالی ہوتے ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کینہ و حسد کی بیماریوں سے بچتے ہوئے تعامل، محبت، اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔